شیعہ اے نبی، جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں تو آپ ان سے اس بات پر بیعت لیجئے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ شرک کا مطلب کیا ہے؟ ہم لوگوں نے ادھر آ جائیں، جگہ ہے اس طرف آ جائیے، جب اندر جگہ اندر آ جائے۔ شرک کا مطلب ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ظاہری طور پر کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر دینا، کسی کے سامنے اپنا سر جھکا دینا، ماتھا جھکا دینا، نہیں، یہ تو اعلیٰ درجے کا شرک ہے۔ حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب کا ایک وعظ ہے ایمان کی کسوٹی، اس میں فرماتے ہیں کہ شرک اس کو بھی کہتے ہیں کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں غیر کے حکم کو ترجیح دے۔ مثلا دو حکموں کا ٹکراؤ ہوا آپ کے سامنے، ایک غیر اللہ کا حکم ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اب ایسے موقع پر اللہ کے حکم کو چھوڑ کر غیر کے حکم کو اختیار کر لینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ گویا اس نے اس کو بھی معبود بنا رکھا ہے۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنی خواہشات کو معبود بنا رکھا ہے؟ مثلا شرعی پردہ ہے، اب شرعی پردہ ہوتا نہیں یا نہیں کرتے، اب بہنوئی ناراض ہو جائے گا شرعی پردہ کیا، نندوئی ناراض ہو جائے گا شرعی پردہ کیا، چچا ناراض ہو جائیں گے اگر ان کے بچوں سے پردہ کیا، تایا ناراض ہو جائیں گے ان کے بچوں سے پردہ کیا، پھوپھا ناراض ہو جائیں گے پھوپھا سے پردہ کیا، خالو ناراض ہو جائیں گے خالو سے پردہ کیا۔ تو اگر ان چیزوں کو ہم ان کی ناراضگی کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا حکم ہے، میرا حکم ہے، میرا قانون ہے، پھوپھا کے سامنے بے پردہ نہیں آنا، خالو کے سامنے بے پردہ نہیں آنا، بہنوئی کے سامنے بے پردہ نہیں آنا، دیور کے سامنے بے پردہ نہیں آنا، ماموں زاد، خالو زاد، پھوپھا زاد، جتنے سب ہمزاد ہیں اور ہمزاد کی طرح چڑھے ہوئے ہیں سر پر، ان کے سامنے بے پردہ نہیں آنا، میرا حکم ہے۔ اب ایسے مقابلے پر اللہ کے حکم کو والعیاذ باللہ ایک طرف کر دینا اور بہنوئی کی ناراضگی، داماد کی ناراضگی، چچا کی ناراضگی، تایا کی ناراضگی، کتنے لوگوں کی ناراضگی کا فکر ہے۔ ایسے موقع پر اب غیر کے حکم کو ترجیح دی، غیر کی بات کو ترجیح دی، تو سمجھیے کہ ہم بھی مشرک ہیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت دل میں ہوتی اور دل میں یہ ہوتا اللہ جل جلالہ وہ ایک ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے آپ مجانے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہم کر دیتے۔ تو یہ ایسے موقع پر آدمی کو اپنے ایمان کی کسوٹی، اس کسوٹی پر پرکھنا چاہیے، معیار پر، کہ واقعی کیا ہم مومن ہیں۔ اور رہی یہ بات کہ اسلام پر عمل ہوتا نہیں، یہ اسلام کے بعد احکام بڑے سخت ہیں، دیکھیے قوانین حکومتیں سخت بناتی ہیں، ان کے خلاف احتجاج ہوتے ہیں، شور شرابہ ہوتا ہے، ہائے ہائے ہوتی ہے، مرد آباد کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ ظلم مخلوق کی طرف سے ہی ہے، مخلوق ظلم کر سکتی ہے، ظلم ہو سکتا ہے۔ جہاں آپ کا اور میرا اللہ پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتے، تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ سارے احکام ہم پر نازل کر دیے ہیں، دھاڑی رکھنی ہے، پردہ کرنا ہے، ڈھکنے کھولنے ہیں، نمازیں پڑھنی ہیں، غیبت سے بچنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، تو ہم کیوں ظاہر کرتے ہیں کہ ان اعمال پر اس دور میں عمل کرنا مشکل ہے؟ تو گویا الیاذ باللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ اللہ تعالیٰ ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایسے احکام مسلط کر دیے کہ ہم ان پر عمل نہیں کر سکتے۔ شرعی پردے کا کیوں کہہ دیا جی؟ کہیں شرعی پردہ اس دور میں، خاص طور سے اس دور میں، اس ماحول میں، اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں ممکن ہے؟ تو گویا الیاذ باللہ اللہ تعالیٰ کی طرف ظلم کی نسبت ہے۔ ہمیں تو اپنے ایمان ہی کی خبر لینی چاہیے۔ ساری چیزیں نرم نرم ساری آج کے مسلمان ہمارے دن اس پہ فرمایا مفتی رشید احمد صاحب نے رہا آپ کا یہ بات کہ اسلام پورے پر عمل نہیں ہوتا، اسلام کے سخت احکامات ہیں، تو فرمایا کہ آپ کو کسی نے کہا ہے کہ آپ اسلام کے پابند رہیں، چھوڑ دیجئے اسلام، کب تک نرم باتیں کرتے رہیں، چھوڑ دیجئے اسلام، اگر سود سے نہیں بچا جاتا اسلام چھوڑ دیجئے۔ آپ کو کسی نے کہا اسلام قبول کرنے کے لیے، اسلام پر باقی رہنے کے لیے؟ اگر پردہ نہیں ہوتا تو اسلام چھوڑ دیجئے، جو مذہب آپ کو آسان لگے، جس مذہب کے احکام آپ کو آسان لگے اس مذہب پر عمل کریے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، ارے اللہ رؤوف ہے، رحیم ہے، غفور ہے، اللہ تعالیٰ بالکل مشکلات پیدا نہیں کرنا چاہتا تمہارے لیے، نرم ہی نرم ہے، آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ اس کے باوجود ہمارا ذہن یہ ہے کہ اس دور میں اسلام پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ کو کہا کس نے مسلمان ہونے کے لیے؟ اگر آپ کو اسلام کے احکام مشکل نظر آ رہے ہیں، جہاں کروڑوں لوگ اللہ کے احکام کو چھوڑ رہے ہیں، ایک آپ بھی صحیح ان میں سے الگ ہو جائیے۔
تو ہمیں یہاں اپنے ایمان کو پرکھنا پڑے گا، اپنے ایمان کی کسوٹی، کہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی قدر کیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کی کتنی قدر کرتے ہیں۔ چنانچہ آج کے مسلمان کا حال فرما رہے تھے کہ یہ ہے کہ قرآن کو صرف، آپ دھیان دیں تفسیر میں، قرآن کو صرف کس لیے سمجھ رکھا ہے اکثر لوگوں نے، کسی پہ کچھ بھوت وغیرہ آ گئے، جنات وغیرہ آ گئے تو اس کے لیے دم کر دیا، پانی پڑھ کے پلا دیا، دکان کھول لی گئی تو خالی کرا دی برکت کے لیے، مکان بنا لیا گیا تو اس میں قرآن پڑھوا دیا گیا پیسے کے لیے، صرف اس لیے۔ اور جو قرآن کے سخت احکام ہیں ان سے بالکل کنارہ کر۔ وہ کسی نے کسی سے پوچھا کہ بھائی قرآن کا سب سے اعلیٰ درجے کا حکم کون سا ہے؟ کہنے لگا ماشاء اللہ سبحان اللہ سبھی اعلیٰ حکم ہیں، لیکن ایک حکم مجھے بہت پسند ہے، ایک دعا، کہ قرآن کی کون سی اعلیٰ درجے کی دعا؟ ایک دعا مجھے بہت پسند ہے، ساری تو بہت اعلیٰ درجے کی دعا ہیں، وہ دعا مجھے پسند ہے، کون سی؟ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل کر دیجیے۔ تو آج کے مسلمان کا یہ حال ہے، میٹھے میٹھے ماشاء اللہ بہت اچھا کہنے لگے اللہ تعالیٰ کے بہت سارے حکم ہیں، آپ کو کون سا حکم پسند ہے؟ کہنے لگے سبھی حکم سر آنکھوں پر، لیکن ایک حکم بہت پسند ہے۔ فرمایا کیا؟ کلو وشربو، کھاؤ پیو خوب عیش کرو۔ تو آج کا مسلمان بالکل یہ فرمایا حضرت نے کہ ایک عورت نے سورہ نور پڑھی، اب اس میں جب آیا شرعی پردے کا حکم، فلاں سے پردہ، وہ چیخ گئی کہ توبہ میری ایسے قرآن سے، اس قرآن کو گھر سے نکال دو، میرے بس کی یہ بات نہیں ہے اس طرح شرعی پردے پر عمل کروں۔ آج کے مسلمان کا یہ حال ہے۔ اگر مسلمان کو معلوم ہو جائے کہ قرآن کے احکام کیا ہیں تو الیاذ باللہ بہت سے تو گھروں سے نکال دیں۔ ایک بزرگ ریون فرانس میں گئے تو فرانس کے لوگوں کو کہا بڑے جوش میں آ کے، بڑے درد بھر انداز میں، کہ وہاں کیونکہ بے پردی اس وقت بہت تھی مسلمانوں میں، فرمایا کہ فرانس والوں اگر اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرنا ہے، پردے پر عمل نہیں کرنا ہے تو سورہ نور کو قرآن سے نکال دو، اس قرآن کے پوری صورت کو الگ کر دو، پھر آزادانہ زندگی گزارو۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق آدمی کا ایسا ہونا چاہیے کہ ذرہ برابر کسی سے مرعوب نہ ہو، ساری دنیا اس کے سامنے کل عدم ہو۔ جب آدمی کو سورج دیکھا آپ نے، جب دنیا میں سورج نکل جاتا ہے تو ستارے نظر نہیں آتے، ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے۔ اگر اللہ سے محبت ہے تو ان کے احکام پر عمل کیوں نہیں ہوتا؟ بغیر عمل کے محبت کا دعویٰ کرنا نفاق ہے۔ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا پھر سنگ ہو جا۔ یا تو موم بن جاؤ، اسلام کے احکامات کو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی ذات کو اس طرح سپرد کر دو جیسا مردہ اپنے آپ کو نہلانے والوں کے ہاتھ میں سپرد کر دیتا ہے، جس طرح چاہا پلٹی دی، جس طرح چاہا گھما دیا، جس طرح چاہا تصرف کر دیا۔ ہم اس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل اپنی خواہشات کو نیست و نابود فنا کر کے رکھ دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا جو حکم ہے وہ سر آنکھوں پر، جو مزاجیں یار میں آئے ہم اسی پر راضی ہیں، اسے کہتے ہیں ایمان کامل۔ اور پھر ماشاء اللہ نیت ایسی کہ مسلمانوں والی مدد اترنی چاہیے، مسلمانوں والی رحمتیں اترنی چاہیے۔ اس وقت مسلمان اتنے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد کیوں نہیں اتر رہی؟ صحیح طور پہ ہم مسلمان ہی کہاں ہیں؟ الیاذ باللہ ہم میں سے تو اکثر لوگوں کی ایمان کے لالے ہی پڑے ہوئے ہیں۔ سود قطعاً حرام ہے، سود بالکل حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو لوگ سود خور ہیں، سود کا کاروبار کرتے ہیں، کسی بھی طرح سے مدد کرتے ہیں سود پر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کیجئے، کھلے عام اعلان کیجئے، قیامت تک اعلان کیجئے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ آج ہمارا معاشرہ آدھا یا آدھے سے کم یا آدھے سے زیادہ سود کے کاروبار پہ کھڑا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی مدد ہمارے حال ساتھ آئے۔ ہم میدان عمل میں اترے ہوئے ہیں، اللہ کے خلاف ہتھیار لیے ہوئے۔ حضرت ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ سود خور کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے اپنے ہتھیار باندھ دو اور مجھ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ جب ہمارا معاشرہ اتنا کہ اللہ تعالیٰ کے بالکل مقابلے میں ہو، لڑنے کے لیے تیار، پھر کیسی کامیابی، پھر کیسی راحتیں، پھر کیسی مددیں، پھر کیسی برکتیں، پھر کیوں ٹینشنیں نہیں، پھر کیوں ڈپریشنیں نہیں، پھر کیوں خودکشیاں نہیں ہوں گی، پھر کیوں رات دن کی لڑائیاں نہیں ہوں گی گھر میں۔ جگہ جگہ بیٹی کا رشتہ کر دیا بیٹی پریشان، بیٹے کا رشتہ کر دیا بیٹا پریشان، بیوی بہو ایسی آ گئی کہ پوری زندگی اس نے حرام کر دی۔ اچھا جی بیٹی ایسی جگہ چلی گئی، داماد نے زندگی حرام کر دی، بس جگہ جگہ چاروں طرف ہو کا عالم، چاروں طرف یہی کہ مسلمان پریشان، مسلمان پریشان۔ اب پریشانی کے ہم اسباب تو ڈھونڈیں کہ پریشانی کے اسباب کیا ہیں۔
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ جو لوگ اللہ سے جو مسلمان ہیں ان کو اللہ سے بہت زیادہ محبت ہے، اور جو مسلمانوں کے علاوہ ہیں انہیں اللہ کے علاوہ سے بہت محبت ہے، غیروں کو غیروں سے محبت ہے۔ حضرت نے فرمایا دیکھیے ایمان کی کسوٹی کتنی فائدہ مند بات اللہ تعالیٰ نے کہلوا دی۔ اب دیکھیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے کیا اتنی محبت ہے یا نہیں۔ معاشرہ ماحول سامنے آتا ہے، سوسائٹی سامنے آتی ہے، حتیٰ کہ والدین سامنے آتے ہیں، شوہر کے لیے بیوی سامنے آتی ہے، بیوی کے لیے شوہر سامنے آتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ناجائز کام کرو۔ اب اس موقع پر اگر اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی تو آدمی اللہ تعالیٰ کے حکم کو ترجیح دے گا۔ ارے مومنین کاملین کا تو صرف ایک اللہ ہے، اور جو دنیا دار مسلمان ہیں ان کے تو سینکڑوں الہ ہیں۔ بھائی نہ ناراض ہو جائے ایک خدا یہ بنا لیا، چچا نہ ناراض ہو جائے ایک خدا یہ بنایا، برادری نہ ناراض ہو جائے ایک خدا یہ بنایا۔ اللہ کا شکر ہے جو کامل ایمان والے ہیں، متقی ہیں، ان کا صرف ایک خدا ہے۔ سارا جہاں ناراض ہو پروانا چاہیے، پوری دنیا ناراض ہو جائے ہمیں کوئی فکر نہیں، سارا جہاں ناراض ہو پروانا چاہیے، مد نظر تو مرض یہ جانا نہ چاہیے، بس اس نظر سے دیکھ کر تو کر یہ فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے۔ ہر وقت اللہ کے احکام سامنے رہے۔ دیکھیے جو دنیا دار ہیں کتنے انہوں نے خدا بنا رکھے ہیں۔ اب کہیں داماد ناراض ہو گیا، کہیں بھائی ناراض ہو گیا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا ہی میں عذاب دے رکھا ہے۔ اور جو مومن متقی کامل ہیں، سارا جہاں ناراض ہو ایک طرف سمجھ کر اے خرد اس دل کو پابند علائق کر، یہ دیوانہ اڑا دیتا ہے ہر زنجیر کے ٹکڑے۔ دنیا والوں ہمارے سامنے بکراتی مت جھاڑو کہ آج کے ٹائم میں اسلام پر عمل نہیں ہو سکتا، آج کے ٹائم پہ نظریں نہیں بچائی جا سکتی، آج کے ٹائم میں سود سے نہیں بچا جا سکتا، داڑھی نہیں رکھی جاتی۔ نہیں، سمجھ کر اے خرد اس دل کو پابند علائق کر، تعلقات سمجھ کر ذرا اس میں جوڑو۔ یہ دیوانہ اڑا دیتا ہے ہر زنجیر کے ٹکڑے، ہر زنجیر کے ٹکڑے اڑا دیتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی زنجیر کے۔ مسلمان بہت ہیں، اربوں خربوں مسلمان ہیں دنیا میں۔ صحابہ کتنے کم تھے، کتنے شروع میں کتنے مسلمان تھے، اللہ کی کیسی مددیں آئیں، کیسی نصرتیں آئیں۔ آج مسلمان جتنی کثرت سے بڑھ رہے ہیں، جتنی زیادہ ان کی تعداد ہو رہی، اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی مار پڑ رہی۔ یہ وہ قوم ہے کہ دنیا کی رضامندی کے چکر میں اس نے اللہ کو ناراض کر لیا۔ اب جب اللہ کو ناراض کیا تو اب ڈبل مار، دنیا کی طرف سے بھی مار کھاؤ اور ہماری طرف سے بھی مار کھاؤ۔ اگر اللہ کو راضی کر کے چلتے تو ہم دنیا کی مار سے بھی بچ جاتے، لیکن جب اللہ کو ناراض کیا اب دنیا کی بھی کھاؤ اور ہماری بھی مار کھاؤ۔ کہاں پھوپھا سے پردہ کون کرتا ہے آج کے زمانے میں؟ کسی مولوی کی زبان سے آپ نے سنا؟ مولویوں کی زبانیں بھی گونگی ہو گئیں کیونکہ وہ خود نہیں عمل کرتے، ان میں سے اکثر، سب نہیں، اکثریت، ورنہ ایسے اللہ والے ہیں جن کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ خالو سے پردہ، خالو سے کیسا پردہ؟ ہمارے نے فرمایا کہ میری ایک امریکہ میں ایک لڑکی گاڑی چلاتی تھی، میرا واعظ پڑھا اسے، میری تقریر شرعی پردہ کتاب ہے، وہ شرعی پردہ پڑھنے کے بعد ہی اس نے تمام گناہوں سے توبہ کر لی، گاڑی چلانی چھوڑ دیا۔ پورا خاندان ناراض کہ تم کیا کر رہی ہو؟ بہنوں سے پردہ ہوتا ہے، خالو سے پردہ ہوتا ہے، پھوپھا سے آخر کہاں جاتے ہو؟ اور جو لوگ کھلے عام گھمائے پھرتے ہیں اعوذ باللہ، وہ تو دیوس ہیں، دیوس۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دیوس تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ اپنی بیویوں کو پیچھے بٹھا کر، آگے بٹھا کر، رکشے میں بٹھا کر کھلے عام بے پردگی کے ساتھ پوری دنیا کو تماشا کراتے پھرتے ہیں۔ کہاں ان لوگوں کی غیرت مر گئی، دفن ہو گئی؟ انہیں اپنی غیرت پر نماز جنازہ پڑھ لینا چاہیے۔ اپنی بچیوں کو ٹائٹ اسکرٹ میں، ٹائٹ لباس میں اسکولوں میں بھیج رہے ہیں۔ سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، مد نظر تو مرضی۔ ہاں یہ ہمارے فرمایا کرتے ہیں سب مسلمان کے لیے سب چیزیں آسان، وظیفے پڑھنا آسان، نفلیں پڑھنا آسان، ہر سال عمرے کرنا آسان، نفلی حج کرنا آسان، تہجد پڑھنا آسان۔ یہ اتنی کڑوی گولی ہے، خوب میٹھا لگا کے شہد میں ڈبو کے کھلاؤ تو بھی ان پہ نکلی نہیں جانی جلدی سے یہ گولی۔ بھلا خالو سے پردہ، پھوپھا سے پردہ، اس طرح تعلیم دلانا کہ پردے میں ہو، ہاں بہت سخت کڑوی گولی ہے، چاہے جتنی اس پہ چینی چڑھا دو، بورا چڑھا دو، اترنی نہیں ہے۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جائے تو اتر جائے گی، اور جب اترے گی تو بس پھر دیکھیے کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بلا الیکشن بادشاہت نصیب فرما دیں گے، دنیا کے تخت و تاج سامنے نیلام ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، بھول جاؤ گے دنیا کی مال و دولت جب اللہ تعالیٰ کی کڑوی گولی دل میں اتار دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل میں کڑوی گولی اتار دے، اگرچہ کڑوی ہے لیکن بہت فائدہ مند ہے۔
تو ایمان کی کسوٹی یہ ہونی چاہیے ہماری، ایمان کا معیار کہ اللہ تعالیٰ راضی رہیں چاہے ساری دنیا ناراض ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کو فرماتے ہیں وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ، نہ ان پٹوں کی جو ان کے گلے میں پڑے ہوئے ہیں، جانوروں کے گلے میں جو پڑے رہتے ہیں قربانی کے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بقرعید کے موقع پر جو جانور ہوتے ہیں ان کی تعظیم کرنی چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے، ان سے نہ ان پہ سواری کرنی چاہیے، نہ ان سے کوئی دوسرا کام لینا چاہیے، اور نہ ان لوگوں کی جو اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کی خاطر بیت حرام کا ارادہ لے کر جا رہے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو۔ پیچھے آیا تھا پچھلے ہفتے کہ حالت احرام میں شکار کرنا منع ہے، ممنوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے فرما دیا کہ جب احرام کھول دو تو حرم کے باہر، حرم میں تو 12 مہینے شکار ممنوع ہے، چاہے کوئی آدمی احرام میں ہو یا نہ ہو، چاہے وہیں کا رہنے والا ہو، حرم میں 12 مہینے شکار ممنوع ہے۔ آپ کبوتر کا شکار نہیں کر سکتے، کسی بھی چیز کا شکار نہیں کر سکتے۔ البتہ جو احرام والے ہیں جب وہ احرام سے کھل جائیں یا حرم کے حدود سے باہر ہو جائیں اور احرام میں نہ ہو تو ان کے لیے حرم کی حدود سے باہر شکار کرنا جائز ہے، شکار کر سکتے ہیں۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، بہت اللہ کے لیے بہت ایسے تھوڑے شروع میں بہت ذلتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ ہمارے حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ ڈپٹی کلیکٹر انگریزوں کے زمانے میں، شرعی لباس، شرعی چہرہ، ہاتھ میں تسبیح، مذاق اڑایا کرتے تھے لوگ کہ ڈپٹی کلیکٹر ہیں یا مؤذن ہیں کوئی۔ آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا ساری نگاہ ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب، تب کہیں جا کے تیری نظر تیرے دل میں جگہ پائی ہے۔ شروع میں ساری دنیا سے گرنا پڑتا ہے، یہ کہاں سے چلے گا، کس طرح کٹ کے چلے گا، لیکن بعد میں ساری دنیا پھر وہی دنیا آ کے دعا کراتی ہے۔ ان کے جوتے اٹھانا سعادت کی بات سمجھتی ہے۔ اللہ والوں کے جوتے اٹھائے جاتے ہیں، اور جو دنیا والے ہوتے ہیں عاشق دنیا، ان کے سر پر جوتے پڑتے ہیں۔ ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب، تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے۔ سب کی نگاہوں سے گرنا پڑتا ہے، سب کو ایک طرف کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ عزت دیتے ہیں۔ اور صحابہ کو دیکھیے کس طرح، اللہ اکبر، کس طرح، اور خود جنگ احد کے میدان میں تمام نبیوں کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہہ رہا ہے، جو تمام خونوں کا سردار ہے، کس خاطر؟ بتا دیا مکے والوں اور پوری دنیا والوں، قیامت تک یاد رکھنا اللہ جل جلالہ نے میرا دین اتنا باعظمت ہے، میرے احکام میرے قانون اتنے باعظمت ہیں، اس کے لیے میں تمام نبیوں کے سردار جن کے لیے دنیا پیدا کی گئی ہے ان کا خون بہا کر تمہیں دکھلا رہا ہوں۔ میدان احد کے پہاڑوں میں، وادیوں میں ان کا خون بہہ رہا ہے، ہر طرف شور، ضرورتیں پوری نہیں ہوتی اپنے الجھاؤں میں۔ ہم میں سے ہر ایک آدمی کو، رکشہ چلانے والے کو بھی، ریڈی چلانے والوں کو بھی اللہ نے اس کی ضرورت سے کئی سو نہیں کئی ہزار گنا زیادہ دے رکھا ہے۔ ہم لوگ اسی میں سمجھتے ہیں ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ آپ نے ضرورت کا معیار کسے بنا رکھا ہے؟ اے سی کو ضرورت کا معیار بنا رکھا ہے، فریج کو ضرورت کا معیار بنا رکھا ہے، مرغ مسلم کو ضرورت کا معیار بنا رکھا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے بہترین کھانا ہے سالن، اور اس کے ساتھ جو گندم کی روٹی اگر مل جائے اناج کی تو سمجھیے اس آدمی پر نعمت تمام ہو گئی۔ کیا کیا کھا رہے ہیں ہم رات دن، کتنی اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہیں، کہیں بریانی، کہیں کچھ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکام پر عمل نہیں ہو رہا۔ صحابہ پورا دن دو کھجورے چبا کر، دو کھجورے اور چھوارے چبا کر اللہ تعالیٰ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کس طرح کے لوگ تھے وہ؟ اللہ تعالیٰ کو ایک لمحے کے لیے ناراض نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کی روٹیوں سے جو طاقت پیدا ہو رہی ہے ہم اس کو ضائع کر رہے ہیں غیر محرموں کو دیکھنے میں۔ اللہ تعالیٰ کی رزق کھائے اور ان کی روٹیوں پر پلے۔ کہتے ہیں نا دنیا والوں کو دیکھو میری روٹی پر پلنے والا ہے، یہ میری روٹی پر پلنے والا آج میرے خلاف چل رہا ہے، نمک حرامی کر رہا ہے۔ رات دن ہم اللہ تعالیٰ کی روٹیوں پر پل رہے ہیں، ان کے احسانات پر پل رہے ہیں۔ کس طرح ہمارا دل کرتا ہے ان کے خلاف کرنے کا؟ جن روٹیوں سے دیکھنے کی طاقت پیدا ہوئی آنکھوں میں، اس دیکھنے کی طاقت کو ہم غیر محرم پر خرچ کریں، ٹی وی پر خرچ کریں، موبائل پر خرچ کریں۔ جن روٹیوں سے اللہ نے طاقت دی چلنے کی، اس طاقت سے سنیما گھر کی طرف چلا جائے، غیر محرم کی طرف چلا جائے۔ جن روٹیوں سے اللہ نے طاقت دی ہاتھ میں پکڑنے کی، اس سے موبائل اس نیت سے پکڑا جائے کہ اس میں گندی فلمیں دیکھیں گے یا کیسی بھی فلمیں دیکھیں گے، نامحرم عورتوں کو دیکھیں گے۔
کبھی اپنے آپ کو جھنجھوڑا کریں، کبھی اپنے آپ نفس سے مقابلہ کرا کریں۔ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ایک جگہ کہہ رہے تھے، نہ میں تیرا بندہ نہ تو میرا خدا، نہ میں تیرا بندہ نہ تو میرا خدا۔ اب عام آدمی کوئی گیا حاکم وقت کے پاس، اس نے کہا کہ دیکھیے کیا کفریات بک رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کر لیجئے جو باتیں یہاں ہو رہی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، عمل کی توفیق دے دے۔ عمل کے بغیر کچھ نہیں ہے، بس ساری عمر آپ یہاں دے رہے ہیں اور عمل کی نیت نہ لے گئے، کچھ فائدہ نہیں۔ نہ تو میرا، نہ میں تیرا بندہ نہ تو میرا خدا۔ حاکم وقت کے پاس گئے، کیا کفریات بک رہ گئے، بلایا گیا۔ حاکم وقت ہوشیار تھے کہ کیا بات ہے، آپ کیا فرما رہے تھے؟ بزرگ تھے، کہنے لگے اصل بات یہ تھی کہ میرا نفس ایک حرام چیز کو چاہ رہا تھا، حرام چیز کا تقاضا کر رہا تھا۔ اب میں نے اس کو سمجھایا کافی، لیکن وہ مان نہیں رہا تھا، تو میں نے آگے جا کر کہا خبیث، نہ میں تیرا بندہ نہ تو میرا خدا، میں تیرا کہنا کیوں مانوں؟ میں تیرا بندہ نہیں ہوں اور تو میرا خدا نہیں ہے، تو پھر کہنا کیوں مانوں؟ خدا تو اللہ تعالیٰ ہے، وحدہ لا شریک ہے، ان کا کہنا مانوں گا؟ تو نفس سے مقابلہ کرا کریں۔ ہمارے حضرت کے الفاظ بڑے عجیب ہیں کہ کبھی کبھی اپنے نفس کے بھی خلاف نعرے لگایا کرو، جب دل میں کبھی غلط ارادے ہوں تو کہو سبحان اللہ، کیا عجیب جملے، الہامی جملے۔ نفس ہائے ہائے، نفس ہائے ہائے، ساری دنیا کے خلاف ہائے ہائے کرتے پھرتے ہو، سڑکوں پر اتر کر احتجاج کرتے ہو۔ کبھی اپنے دشمن کے خلاف جب بھی غلط تقاضا پیدا کرے، غیر محرم کو دیکھنے کا، کوئی بھی تقاضا ہو اللہ کی نافرمانی کا، کہو نفس ہائے ہائے، نفس ہائے ہائے، نفس تیری بات نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے، اے نفس دشمن تیری بات نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے۔ تو جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے راستے کے مرد نہیں بنیں گے، شیر نہیں بنیں گے، تو نام یہ دنیا والے ہمیں جینے نہیں دیں گے۔ یہ نہ خود دین پر چلیں گے، نہ ہمیں چلنے دیں گے، نہ خود اللہ کا مقرب بنیں گے، نہ ہمیں اللہ کا مقرب بننے دیں گے، نہ خود جنت میں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، نہ ہمیں جنت میں لے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جگہ جگہ رکاوٹیں، جگہ جگہ رکاوٹیں پیدا کرتے رہیں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، فرماتے ہیں نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کے تعاون کرو، مدد کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور ظلم میں تعاون نہ کرو، ہاں نیکی تقوی پر تعاون کرو۔ صحابہ میں جو یہ معاملہ پیش آیا تھا کہ مطلب یہ سوچ رہے تھے کہ انہیں روکیں نہ روکیں، تو اللہ تعالیٰ فرمایا روکنا صحیح نہیں ہے مشرکین کو حرم سے، لہذا ایک دوسرے کی مدد کرو اس طرح۔ تو اسی طرح ہمیں نیکی تقوی پر مدد کرنی چاہیے ایک دوسرے کی۔ کوئی آدمی شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق شادی کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو اور بڑھاوا دیں، اس کی ہمت بڑھائیں۔ ایک آدمی غیر شرعی طریقے پر شادی کر رہا ہے، آپ اس کی شادی میں شرکت کر کے تعاونوا علی الاسم والعدوان کر رہے ہیں، گناہ پر اس کی مدد کر رہے ہیں اور آئندہ لوگوں کے لیے راستے کھول رہے ہیں۔ ایک مفتی صاحب بارات گھر میں گئے، ایک مولوی صاحب غیر شرعی شادی میں گئے، کتنے لوگوں کے لیے انہوں نے راہیں کھول دی اور کتنے لوگوں کو گمراہ کر دیا کہ وہ فلاں مولوی صاحب کو تو میں نے دیکھا تھا، ہمارے امام صاحب تو وہاں مسجد وہاں تھے فلاں جگہ، وہاں ڈی جے بھی بجا تھا رات، اور وہاں جا کے نکاح بھی پڑھا گیا ہے۔ تو اس مولوی نے یا اس قاری نے یا اس امام نے کتنے لوگوں کی راہیں ماری اور کتنے لوگوں کو جنت سے دور کر کے جہنم سے قریب کر دیا۔ تو ان کو نہ دیکھیں، کسی انسان کو نہیں، کسی کو نہیں دیکھنا ہمیں۔ ہمارے لیے معیار اللہ، اللہ کے رسول، صحابہ، تابعین، یہ چار زمانے خیر القرون کے۔ سب سے پہلے اللہ جل جلالہ کے احکام کیا ہیں اس کو دیکھا جائے، اگر وہاں کوئی صریح حکم نہیں ملتا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے اس کو دیکھا جائے، اگر وہاں کوئی صریح حکم نہیں ملتا صحابہ کا کس پر عمل رہا ہے اس کو دیکھا جائے، اگر اس کے بعد کوئی نہیں پھر تابعین یعنی جنہوں نے صحابہ کو دیکھ رکھا ہے۔ اس کو خیر القرون کہا گیا ہے کہ ان چاروں زمانوں کو مشہود لہا بالخیر کو اپنے لیے معیار بناؤ، کسوٹی بناؤ۔ جو حکم تمہیں یہاں ملے اس کو لے لو اور جو حکم تمہیں ان کی زندگی کے خلاف ملے اس کو رد کر دو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور ظلم میں تعاون نہ کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے خوف ہوگا اللہ کا دل میں تو ان تمام چیزوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ کڑوی گولیاں کھانی آسان ہو جائیں گی، داڑھی رکھنا، شرعی پردہ کرنا، ٹخنے کھولنا، فوٹو سے پرہیز کرنا، جھوٹ چھوڑنا، غیبت چھوڑنا، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، ان سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ کس شرط پر؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، تمہارے لیے آسان ہو جائیں گی۔ ان اللہ شدید العذاب، بے شک اللہ تعالیٰ، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو اللہ سے دعا بھی کیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ ہمیں معلوم نہیں آپ کا ارادہ کیا ہے، میری اتنی عمر ہو گئی مجھ سے گناہ کیوں نہیں چھوٹ رہا ہے، آپ کہیں آپ کا ارادہ میرے ساتھ کچھ اور تو نہیں ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ رحم کا معاملہ فرما دیجئے، کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔
اگر آپ نے میرے لیے شقاوت لکھ دی، بدبختی لکھ دی، میری قسمت میں بدبختی ہے، تو تقدیر آپ کی محکوم ہے، تقدیر کا آپ پر زور نہیں چلتا، آپ کا زور تقدیر پر چلتا ہے۔ میری تقدیر کو بدل دیجیے۔ میری عمر 50 سال ہو گئی، میری ابھی تک نگاہ کنٹرول میں نہیں آئی۔ آپ اللہ ارادہ کیا ہے آپ کا؟ آپ مجھے رسوا کرنا چاہتے ہیں، ذلیل کرنا چاہتے ہیں۔ میری عمر 70 سال ہو گئی، 50 سال ہو گئی، مجھے شرعی چہرہ بنانے کی ابھی تک توفیق نہیں ہو رہی، میرے ٹخنے نہیں کھل رہے، مجھ سے فوٹوگرافی نہیں چھوٹ رہی، جھوٹ نہیں چھوٹ رہا، غیبت نہیں چھوٹ رہی۔ اللہ سے اس طرح باتیں کریں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے دل کو توڑا کریں۔ ذرا دیکھیں، ہمارے فرمایا کرتے ہیں کہ جب مقابلہ ہو غیر کا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کا، نفس کا، شیطان زور دے، تو اس وقت دیکھو کہ تم نے کس کے حکم کو لیا، کس کے حکم کو توڑا۔ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اس قابل ہے کہ اس کو توڑ دیا جائے؟ نفس کا کہنا مان لیا اور اللہ کے حکم کو توڑ دیا۔ بی اشک بریدی وبا کے پیوستی، لوگوں دیکھو تو تم کس سے جوڑ رہے ہو؟ دشمن سے جوڑ رہے ہو، اور اللہ جل جلالہ جو دوست ہیں ان سے توڑ رہے ہو۔ بی اشک بریدی وبا کے پیوستی، کس سے توڑی، کس سے جوڑی؟ ذرا اس پر غور کیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے دلوں کو توڑنا تو سیکھیں، پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں حلاوت ایمانی عطا فرمائیں گے۔ حلاوت ایمانی، ہمارے حضرت نے فرمایا تھا، حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کا شعر ہے، فرماتے ہیں درد دل دے کہ انہوں نے مجھے یہ ارشاد کیا، ہم اسی گھر میں رہیں گے جسے برباد کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی حرام آرزو کو خون کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور فرمایا کہ جب آدمی نظر بازار میں ہوتا ہے اور جب اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے نظر اپنی جھکا لیتا ہے، تو اس وقت اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اس کے دل کے دیواریں گر جاتی ہیں، اس کے دل کے شیشے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور جب کہیں زلزلہ آتا ہے تو زلزلہ جہاں آتا ہے اس علاقے کو حکومت کہہ دیتی بھائی آفت زدہ علاقہ ہے، وہاں کے مکانات کی تعمیر حکومت کرتی ہے، وہاں کے گھروں کی تعمیر حکومت کرتی ہے۔ اسی طرح جب آدمی اپنے دل کو اللہ کے لیے توڑتا ہے تو پھر اس دل کی تعمیر اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی مٹیریل سے کرتا ہے۔ یہ وہ دل ہے کہ اب اللہ تعالیٰ اس کی تعمیر کر رہے ہیں۔ کتنا میرے لیے غم اٹھا رہا ہے۔ ایک آدمی سڑک پہ جا رہا ہے بازار پہ، اب اللہ کے خوف سے جب وہ نظر جھکا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین نہیں دیکھ نہیں رہے کہ ساری دنیا چکروں میں پھر رہی، دیکھتی پھر رہی ہے میرا کیسا بندہ ہے کہ میری خاطر اپنی نظروں کو جھکائے ہوئے۔ اثر تم خود کو اس طرح سعادت مند کر لینا، حسین جب سامنے آئے تو نظر بند کر لینا۔ اللہ تعالیٰ سوچا کریں، جب کبھی دل میں ارادہ ہو ہماری نظر پر ان کی نظر پاس با رہی، افسوس اس احساس سے ہم بے خبر کیوں تھے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنی محبت نصیب فرمائیں گے تو معلوم ہو جائے۔ ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ بڑے سخت عذاب والے ہیں۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگے رحمت کی ہم۔ اللہم ارحمنی بترک المعاصی، یہ دعا ہے حدیث شریف کی، اللہ مجھ پر رحم فرما دیجئے گناہ چھڑوا کر۔ ولا تشقنی بمعصیتک، اور مجھے بدبخت بد نصیب نہ بنائیے اپنے نافرمانیوں سے۔ دعا کثرت سے مانگنی چاہیے۔ جو آدمی اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہیں وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہیں، اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، تم پر مردار جانور اور خون اور سور کا گوشت، بعض لوگ کہتے ہیں سور کا نام نہ لینا چاہیے، جاہلوں کو سب کچھ پتہ ہے سوائے اللہ کے قانون کے، سور کا نام نہ لینا چاہیے، سور کے نام سے منہ ناپاک ہو جاتا ہے، سارے جہالا کو سب کچھ پتہ ہے۔